محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک زہریلے سانپ کا، ایک ہندو شوہر کا۔ جب اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تو پھر اس ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا 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 اور وہ ہندو شوہر اپنے انجام تک کیسے پہنچا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورہ میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہے۔ اس کی اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورہ پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورہ میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں، طبیوں کو بلایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس سانپ کا بہت خطرناک زہر تھا، اس سانپ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنا تھا، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس جگہ پہ دم کیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا۔ شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا، کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کے بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں مرچ کے بڑے تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک میں بھیجنا تھا، وہاں پر وہی سانپ آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا،
پر اس کو تو یقین نہیں تھا، وہ تو اللہ کے نیکی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو حکم دیا اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرچ میں گر گیا۔ تمام مرچیں اس کی آنکھ اور ناک منہ میں چلی گئیں۔ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں، کیا میری پریشانی بھی دور ہو جائے گی؟ کیا میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ پڑھتی رہتی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوانے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر ہو رہی ہے، اس بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اس بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو کہ پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورہ ہے، سورہ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورہ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورہ کو مانتی ہو اور اتنی فضیلت ہے ایک سورہ کی تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورہ کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ عورت نے کہا، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب اپنے رب سے سچے دل سے دعا کرتا ہے یا امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔